رپورٹیں آگے پائل ہوتی جا رہی ہیں. ڈائریکشن ہی دیتے ہیں نا ان کو ریکور کریں. سب بڑی پاورز ہیں آپ کے پاس, نہیں کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے ہیں. میجسٹریل پاورز ہیں آپ کے پاس, یو پاس دا اسٹرکچرز. آپ نہیں دے سکتے کہ آپ کو کسی کے خلاف ایکشن. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, کیا کیو لیگ کے پاس کوئی 3 ایجنڈا پوائنٹس ہیں جو کہ اس وقت نیشنل ٹاپ پرائیورٹی ہو, جس کی بیسس پہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے, یا صرف مونس الہی کو باہر نکالنا ہی ٹاپ آف دا ایجنڈا ہوگا؟ گزارش یہ اگر تو بنتی ہے نیشنل گورنمنٹ اور تمام پارٹیوں کو راغب کیا جاتا ہے کہ ملک کو اس دلدل سے نکالیں, تو نیشنل گورنمنٹ میں ہمیں ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر صرف کسی ذاتی ایشو پہ کہیں کہ وزارت لے لیں گے, میرا دل نہیں مانتا کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے. اور کسی ذاتی مفاد کے لیے حکومت میں شامل ہونا. صاحب, دل تو پیپلز پارٹی کا بھی نہیں مانتا تھا جب صدر زرداری نے کہا کہ یہ قاتل لیگ ہے, کیو لیگ کو قاتل لیگ کہا گیا. اس کے بعد مفاہماتی پالیسی آئی, اب وہ پالیسی چل رہی ہے. نیشنل ایجنڈا 3 کیا ہوں گے جس کے اوپر کیو لیگ پی 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 کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے کسی بھی کولیشن حکومت میں؟ اگر کولیشن میں انہیں نہیں بیٹھنا چاہیے, نہ میں رائے دیتا ہوں اور نہ اپروو کرتا ہوں. انہیں بیٹھنا چاہیے, اگر بیٹھنا ہے تو نیشنل گورنمنٹ میں بیٹھیں, تاکہ جو بھی مسائل ہیں, ملکی مسائل ہیں, آپ جنگ میں دھکیلا ہوا ہے ملک کو, عوام کو, قوم کو, فوج کو. اگر آپ نے ملکی ایشو ریزالو کر, اکانومی ہماری بہت ہی نیچے چلی گئی, کرپشن جو ہے ہائٹ پہ ہے. اگر آپ نیشنل گورنمنٹ فارم کرتے ہیں ان ایشوز کے اوپر, تمام کنسنسس ہوتا ہے, تو ان کو یقین جوائن کرنا چاہیے. خواہ منسٹری ایک ہو یا آدھی ہو, اس پہ جوائن کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی مونس الہی کا کیس ہو یا نہ ہو, اٹس irrelevant. مونس از irrelevant. ندیم افضل چند صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہوئی کہ نیشنل ایجنڈا بنانا چاہیے. سرفراز نواز صاحب نے کہا کہ آپ دونوں پارٹیز کرپشن کو ٹاپ ایجنڈا بنائیں. دیکھیں نیشنل جو رانجھا صاحب بات کریں, نیشنل گورنمنٹ ہی آپ سمجھیں, جس میں جے یو آئی اگر آ جائے, جس میں اے این پی ہو, جس میں ایم کیو ایم ساتھ ہم خیال ہو, چلو گورنمنٹ میں نہ بیٹھے, تو کاف لیگ آج پیپلز پارٹی جس میں مطلب آلریڈی فنکشنل لیگ ہے, تو یہ نیشنل گورنمنٹ ہی آپ کہہ سکتے ہیں نا. اس کو آپ سنگل پارٹی گورنمنٹ تو نہیں کہہ سکتے نا, اس کو آپ نیشنل گورنمنٹ ہی کہیں گے. ایشوز جو ہیں, ایشوز جو رانجھا صاحب نے کہے ہیں بالکل صحیح گورنمنٹ کہیں گے نا, نیشنل گورنمنٹ تو نہیں. چلو نیشنل گورنمنٹ, اگر آپ ادھر کانسیپٹ ہے نیشنل گورنمنٹ کا, کیونکہ مین اپوزیشن پارٹی نون لیگ تو باہر ہوگی. دیکھیں نون لیگ پنجاب میں گورنمنٹ کر رہی ہے, اور اگلی الیکشن میں یہ ساری کولیشنز اس کے خلاف ہوں گی. نہیں, یہ تو ابھی اس پہ قبل از وقت کہنا, یہ تو وقت آئے گا تو پتہ چلے گا میرے خیال میں. شن صاحب, آپ ایک سیاسی ورکر ہیں. نہیں, آئی جی آئی نہیں بن سکتی. پیپلز پارٹی آئی جی آئی والی جماعت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا ایک آپ پرویز ملک صاحب, یہ آئی جی آئی والی بات دوبارہ کیوں آ رہی ہے, اور اس دفعہ آپ کے خلاف یہ بات, اور چند صاحب نے خود ہی یہ ذکر کیا ہے. دیکھیں وہ جو پولیٹیکل سٹریٹجیز ہوتی ہیں, اس میں تو ہمیں کوئی اپنی ہر پارٹی کی اپنی ہے, مگر وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا, لیکن چند صاحب کا اشارے والے آئی جی آئی کی طرف ہے, اور جب آئی جی آئی کا ذکر آتا ہے تو کچھ اور فیکٹرز بھی اس میں ہوتے ہیں. کیا وہ فیکٹرز بھی کام کر رہے ہیں ابھی؟ نہیں سر, وہ فیکٹرز کر رہے ہیں, ہر قسم کی چیزیں چل پڑ رہی ہیں, مگر جو بیسک چیز جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا, وہ دیٹس مور امپورٹنٹ. دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کولیشن میں لوگ آئے, ہم بھی آئے, لوگوں نے چھوڑا کیوں؟ لوگوں نے اس لیے چھوڑا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنا راستہ سیدھا نہیں کرتے, تو ہمیں بھی بدنامی, ہم بھی شیئر ہولڈر بنتے ہیں. آپ کے سامنے ایم کیو ایم آئی, ان کے ساتھ تھی, پہلے ہم آئے, پھر ہم نے بھی چھوڑی, ایم کیو ایم نے چھوڑی, فضل الرحمان صاحب نے چھوڑی, اور اس طرح پھر ابھی کبھی آگے کبھی پیچھے, یہ باتیں نہیں چلتی. آپ کو ایک ٹرسٹ بلڈ اپ کرنا پڑے گا لوگوں کو. گیو اینڈ ٹیک اسی طرح گیو اینڈ ٹیک ہے, مگر آپ کو یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی کرپشن یا مس مینجمنٹ کرتے رہیں اور دوسروں کو کبھی کہیں اس میں شیئر ہولڈر بن جائیں, وہ تو کام نہیں چلے گا. آپ کو اپنی گورننس کو ٹھیک کرنا پڑے گا, لوگوں کو اس پہ اعتماد ہوگا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نیشنل ایجنڈے پہ, ایک آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, مگر وہ آپ نہیں کرتے. لیکن نیشنل ایجنڈا کیا ہماری پارلیمنٹ ڈیفائن کر رہی ہے؟ نہیں سر, نہیں کر رہی نا اس وقت. وہ اس ایجنڈے پہ اس لیے نہیں جا رہا کہ کوئی ایکسیکیوشن نہیں ہو رہی, معاملات کو گورننس نہیں پراپر ہو رہی. اگر گورننس ہو رہی ہو, آپ کو آپ کی چیزیں سموتھ ہوں, آپ کی انرجیز ایک یونی ڈائریکشنل آگے فارورڈ. پی ایس سی میں آپ بھی بیٹھے ہیں, ندیم صاحب بھی بیٹھے ہیں, اتنا پاورفل فورم آپ کے پاس ہے, ساری پارٹیز موجود ہیں. آپ ٹوٹل گورننس کو تو افیکٹ نہیں کر سکتے. کرپشن کا ایشو کیا تھا نا سر, بہت سارے ایشوز ہیں نا. کرپشن, آپ ادارے آپ کے مضبوط نہیں ہیں, اداروں کے ہیڈز آپ اچھے نہیں ہیں, پبلک سیکٹر اینٹیٹیز کی پرفارمنس نہیں ہے, بے انداز
معاملات ہیں یہ ساروں کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ساروں کے لیے سب کو زور لگانا پڑے گا, اور سب تبھی زور لگائیں گے جب آپ میں اعتماد ہوگا. اگر اعتماد ہی نہیں ہوگا, مجھے ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ میں نے ان کے ساتھ چل کے پارٹنرشپ کرنی ہے اور بعد میں انہوں نے مجھے ڈاج کر جانا ہے, تو معاملات نہیں چلیں گے. باقی میں یہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کولیشن گورنمنٹ جو اب بن رہی ہے, میرا خیال ہے کہ اس لانگ تھنکنگ پلاننگ بن رہی ہے کہ بجٹ کو دیکھا ہے انہوں نے کہ بجٹ سے پہلے کوئی ایسے پلاننگ کر لیں تاکہ بجٹ آسانی سے پاس ہو, پھر 1 سال ہم گزار سکیں. اور یہ میرے خیال میں ابھی سے پلاننگ شروع کر دی ہے کہ موقع پہ آ کے کوئی نقصان نہ ہو. آپ کی جماعت اس پلاننگ میں پھنسے گی یا نہیں؟ دیکھیں یہ ہم تو جو کراچی کا ایشو ہے پہلے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے سوالو کریں. ہم تو ویسے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, صرف منسٹری نہیں لے رہے نا. ندیم افضل چند صاحب, جب آپ کی پارٹی کی میٹنگز ہوتی ہے تو اپنی پارٹی کی سیاسی بصارت پہ آپ لوگ خوش ہوتے ہیں؟ دیکھیں سیاسی بصارت تو ہے کہ 124 ممبر ہیں ہمارے, اور آج 3 سال ہم نے اللہ کے فضل سے کوشش کی ہے کہ اداروں کی مضبوطی ہو, اور یہ ہماری پولیٹیکل قیادت کی وجہ سے, اور کوئی کسی کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں ہے. اس وقت پولیٹیکل جو دشمنیاں پیدا کی جاتی تھی وہ ہم نے ختم کر دی ہیں. پولیٹیکل میچورٹی آ گئی ہے پالیٹکس میں اس وقت. تو یہ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے, جس نے اتنے زخم کھائے ہیں ان سارے لوگوں سے زخم کھانے کے باوجود پیپلز پارٹی آج پھر ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی ہے. تو یہ پولیٹیکل میچورٹی اور اس ملک کے ساتھ محبت ہے جو اس ملک کے لیے ریکنسلیشن, اپنی ذاتی رنجشیں بلا کے, اپنے ذاتی زخم بلا کے ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ملک کے لیے آؤ آگے بڑھو اور اس ملک کو چلانے کے لیے ہمارا ساتھ دو. خالد رانجھا صاحب, آپ نے ندیم افضل چند صاحب کو سنا ویری کوئکلی, کیا اتنی ہی سمپل بات ہے, اتنی نیک نیتی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ وہ بات ہو رہی تھی انڈیویجول. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, آپ کو نیک نیتی نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی مفاہمتی پالیسیز میں؟ آپ کو اس مجبور تھوڑی کیا کہ آپ گراؤنڈ میں آئیں. اللہ, ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, ندیم افضل چند صاحب, سرفراز نواز صاحب اور پرویز ملک صاحب, سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی کی جب میٹنگز ہوتے ہیں تو اس میں سیاسی بصارت کا ذکر بہت ضروری ہے, اور اگلے الیکشنز کے لیے ابھی سے پاکستان پیپلز پارٹی جو چیس بورڈ, پولیٹیکل چیس بورڈ پہ چالیں چل رہی ہے, اس سے مسلم لیگ نواز کو آئسولیٹ کرنے کا پلان صاف نظر آ رہا ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.